الدين عند الله الإسلام. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان و اکرام ہے کہ اس قادر مطلق رب نے مسلمانوں کو ایک ایسے مذہب سے نوازا، ایک ایسا دین اور دھرم دیا جو دین، جو دھرم، جو مذہب تمام مذاہبوں میں اتم ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، تمام ادیان و مذاہب میں دین اسلام کو جو مقام حاصل ہے، مذہب اسلام کو جو عزت اور اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، یہ کسی بھی دین و دھرم کو حاصل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل تقلید ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل عمل ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل توصیف ہے، قابل ستائش ہے، پریزیبل اور ایڈمائریبل ہے، تو صرف اور صرف مذہب الاسلام ہے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام یہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام صرف روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام نام ہے پوری زندگی کی عبادات کا۔ مذہب اسلام نام ہے ایک ایسے عقیدے کا جس میں اللہ کو پورے طریقے سے مان لیا جائے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو مذہب جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ مذہب اسلام جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کی گائیڈنگ فرماتا ہے۔ مذہب اسلام جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی میدان میں مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر جگہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کی رہبری فرماتا ہے۔ چاہے میدان جیسا بھی ہو، جس چیز کا میدان ہو، ہر میدان میں یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے متبعین کو، اپنے شہدائی کو، اپنے دلدادہ کو، اپنے کھرویدہ کو اور ان تمام افرادوں کو جو مذہب اسلام کی محبت کا پٹا اپنے گردن میں ڈالتے ہیں اور جن کے دل محبت اسلام سے سرشار ہوتے ہیں، ہر کسی کو مذہب اسلام رہنمائی دکھاتا ہے، ہر کسی کی مذہب اسلام رہبری فرماتا ہے۔ لہذا مذہب اسلام یہ وہ مذہب ہے جس نے جگہ جگہ ہر ایک کی رہبری فرمائی ہے۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک مذہب اسلام کا مطالعہ کر ڈالیے اور ہر اس شخص کا مطالعہ کیجیے جس کی زندگی مذہب اسلام سے لبریز ہے، جس کی زندگی مذہب اسلام سے بالکل متصف اور مزین ہے، جس کی صبح مذہب اسلام کے تئیں ہوتی ہے،
شام مذہب اسلام کی روشنی میں ہوتی ہے۔ ایسے افرادوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی مذہب اسلام جگہ جگہ رہنمائی فرما رہا ہے۔ اب مذہب اسلام وہ دین ہے جس دین کے آ جانے کے بعد، جس دین کو قبول کر لینے کے بعد، جس دین کے ایکسپٹ کر لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے، ایک ذرے کے لیے، رائی کے دانے کے برابر کسی بھی مومن و مسلم کے لیے یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ایک طرف مذہب اسلام کو مانے اور دوسری طرف دوسرے مذہب سے متاثر ہو، ایک طرف وہ اسلام کو مانے اور دوسری طرف غیر مسلموں کے تہواروں سے متاثر ہو، ایک طرف وہ مذہب اسلام کو مانے اور دوسری طرف ہندوؤں کے رسم و روایات سے متاثر ہو۔ ذرہ برابر کے لیے الاسلام گنجائش نہیں چھوڑتا ہے کہ جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس نے ایک رب کو مان لیا، ایک الہ کو، ایک معبود کو، ایک کریٹر، ایک سسٹینر، ایک گاڈ، ایک لارڈ، ایک پرمیشور کو مان لیا، جب اس کے لیے ایک لمحے کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اب وہ سینکڑوں معبودان باطل والے مذہب کی طرف جائے، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں کی طرف جائے، ایک لمحے کے لیے اس کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ آج اس زمانے میں سمجھانے میں آیا ہوں، آج بتانے میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب صرف اسلام ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم نے مذہب اسلام کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، اسلام کو آخری دین و دھرم کے طور پہ قبول کر لیا، تو ایک لمحے کے لیے کسی دوسرے مذہبوں سے اور کسی دوسرے دین سے متاثر نہیں ہوں گے، کسی بھی دین و دھرم سے پربھاوت اور افیکٹڈ نہیں ہوں گے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج اس زمانے کو دیکھیے، جب غیر مسلموں کا کوئی تہوار آتا ہے، جب غیر مسلموں کا کوئی فیسٹیول آتا ہے، جب غیر مسلموں کا کوئی ڈے آتا ہے، جس دن یہ مسلم افراد ادھر لڑک جاتے ہیں، یہ مسلم مومن، یہ وہ شخص جنہوں نے مان لیا کہ ان کا دھرم اسلام ہے، جنہوں نے قبول کر لیا کہ وہ ان الدین عند اللہ الاسلام میں جس دین کی بات کی گئی، جس مذہب کی بات کی گئی، جس دھرم کی بات کی گئی، اس دین کو یہ مانتے ہیں اور جب موقع آتا ہے تو ادھر لڑکتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ اصل میں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے کنارے ہی کنارے رہتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں مسلم و مومن نہیں ہے، یہ رسمی مسلم و مومن ہے، یہ ریئل نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ بناوٹی ہے۔ کہ جب انہوں نے ایک الاسلام کو مان لیا، ایک اللہ کو مان لیا، ایک رسول کو مان لیا، تو اب الاسلام کو مان لینے کے بعد، اللہ کو ایز اے لاسٹ گاڈ مان لینے کے بعد، اب ایک ذرے برابر کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے کہ وہ کسی بھی دوسرے مذہب کے تہوار سے، کسی بھی دوسرے مذہب کے فیسٹیول سے ذرہ برابر کے لیے متاثر ہوتے، لیکن متاثر ہوتے ہیں اور صرف متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ ادھر جاتے اور ادھر مجمع بنتے ہیں، ادھر ایک بھیڑ بنتے ہیں، اور صرف وہ خود بھیڑ نہیں بنتے، وہ اپنے بچوں کو لے کے جاتے، وہ اپنے بیٹیوں کو لے کے جاتے، گھر کی بہنوں کو آزاد چھوڑ دیتے اور اس قدر بھیڑ رکھتے تھے، ان کے لیے ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، کوئی کوشچن نہیں، کوئی آنسر نہیں، اور بے لگام بے مہار انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جاتے ہیں مندروں والے فیسٹیول میں، وہ جاتے ہیں مندروں والے تہوار میں، جہاں جانے کے بعد عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، جہاں جانے کے بعد
ایمانی ٹیمپریچر گھٹنے لگتی ہے، جہاں جانے کے بعد ایمانی توازن گھٹنے لگتی ہے، جہاں جانے کے بعد وہ دوسرے ذات و دھرم سے، دوسرے مذہب سے، دوسرے دین سے وہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں ان کے کمکموں کو، جب وہ دیکھتے ہیں ان کے رنگ برنگیوں کو، جب وہ دیکھتے ہیں ان کے ڈیکوریشن کو، جب وہ دیکھتے ہیں ان کے چمک چمک کو، تو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، ابھی صحیح معنوں میں یہ مسلم بھی نہیں ہوتے۔ جب ایسے بچے وہاں جاتے ہیں تو ان کے دین سے متاثر ہوتے ہیں، وہ مندروں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی عبادت سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے پوجا سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے تہوار سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے فیسٹیول سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اسلام ان کے دلوں میں صحیح معنوں میں راسخ نہیں ہو پاتا، صحیح سے ان کے دلوں میں الاسلام پیوست نہیں ہو پاتا ہے، وہ ادھر لڑک کے رہ جاتے ہیں، وہ ادھر جھکے اور مائل رہتے ہیں، دل ادھر ان کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے آج یہ دیکھے جا رہے ہیں، 2 دن سے ہر ایک کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 2 دن سے جب یہ غیر مسلموں کا ایک تہوار آج آن پڑا ہے، ایسے موقع سے ہر ایک کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر ایک باپ دیکھ رہا ہے اس کا بیٹا جا رہا ہے، ہر ایک ماں دیکھ رہی ہے اس کی بیٹی جا رہی ہے، گھر کا ذمہ دار دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر کے افراد غیر مسلموں کے فیسٹیول، غیر مسلموں کے تہواروں کو جاتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر کوئی دیکھتا چپی سادے ہوا ہے، خاموش، ہر کوئی خاموش ہے۔ تو یہ خاموشی توڑیے، اگر خاموشی نہیں توڑیں گے تو پھر یاد رکھیے فتنے ارتداد کا سیلاب آئے گا، یہ پھر مسلم نہیں رہ پائیں گے، یہ غیر مسلم ہو جائیں گے۔ جب متاثر ہوں گے ان سے، جب متاثر ہوں گے ان کے تہواروں سے، جب متاثر ہوں گے ان کے فیسٹیول سے، جب متاثر ہوں گے ان کی عبادت سے، تو پھر آپ کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب متاثر ہوں گے مندر کے پوجا سے، تو پھر مسجد میں پوجا کی توفیق انہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے بریک لگائیے، اسٹاپ کیجئے ایسے بچوں کو، ایسے بچوں کو روک لیجئے، اور نہیں روکتے ہیں تو ہر والدین مجرم ہوں گے، مجرم ہوں گے، سب سے بڑے دوشی اور کرمنل ہوں گے، ایکیوزڈ ہوں گے، اور بروز قیامت ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری رعیت اور تمہاری ماتحت جو تمہاری اولاد تھی، وہ دین سے دور جا رہی تھی، اللہ اور رسول سے دور جا رہی تھی، اور تم نے نگرانی صحیح سے کیوں نہیں کی، واچنگ کیوں نہیں کی، تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے آج سوچنے کی ضرورت ہے، اور صرف ایک تہوار کی بات نہیں کرتا، یہ 2 دن کی بات نہیں ہے، 1000 دن کی بات ہے۔ جب جب غیر مسلموں کا کوئی تہوار آتا ہے، کوئی فیسٹیول آتا ہے، ہر وقت ہر موقع پہ یہ مسلم چھوٹے بچے، بڑے بچے اور بچیاں، اور یہاں تک بات آ گئی ہے کہ عورتیں بھی ان کے تہواروں کا بھیڑ بنتی ہے، مجمع بنتی ہے، ان کے تہواروں کو دیکھتی اور تماشائی بنتی ہے۔ جب یہ لوگ جاتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، صحیح معنوں میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب بڑا اچھا ہے، اس لیے مسلم لوگ اور مسلم کی عورتیں اور مسلم بچیاں اور مسلم بچے سب ہمارے دین و دھرم کو دیکھنے آتے ہیں، اچھی ہے تب تو دیکھنے آتے ہیں، ہمارا یہ مذہب اچھا ہے تب تو دیکھنے آتے ہیں، اور ہمارا یہ دین بہتر ہے تب تو دیکھنے آتے ہیں۔ وہ بھیڑ بنتے ہیں اور تقریب پہنچاتے ہیں، وہ اسے پاورفل بناتے ہیں، وہ اسے اسٹرانگ بناتے ہیں، وہ اسے قوت اور طاقت بخشتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خدارا یہ غلط چیزیں ہیں، لہٰذا اسے بین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلط ایک رشتہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے، یہ ایک غلط چیز ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر والدین صحیح نگرانی کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر والدین اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کرے، ان کو دیکھے کہ ان کے بچے کہاں جاتے ہیں، ان کو دیکھے کہ ان کے بچوں کی صبح کہاں ہوتی ہے، شام کہاں ہوتی ہے،
दोपहर वो कहाँ गुजारते हैं। हर एक बच्चों की निगरानी रखनी पड़ेगी, हर वक्त रखनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि हम देखते जरूर है, बोलते नहीं हैं। अगर आज गुंगे बन गए तो फिर याद रखिए कल ऐसा भी दिन आ सकता है कि ये वो बच्चे जो आपके हैं वो फितने इर्तिदाद में मुब्तला हो जाएंगे और ऐसे ही लोग दीनों धर्म से कंप्रोमाइज करेंगे, ऐसे ही लोग दीनों धर्म से समझौता करेंगे और कहेंगे मान लेने की बात है, समझौते की बात है, कंप्रोमाइज हो जाना चाहिए। और लोग समझौता करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, सुलह करेंगे, हर एक जगह सुलह करेंगे। इसलिए हर वालिदैन को चाहिए कि अभी सुलह कर ले अपने बच्चों से, ताकि बाद में उनके बच्चे अपने दीनों धर्म से न सुलह कर बैठे, दीनों धर्म से कंप्रोमाइज और समझौता न कर बैठे। इसलिए आज होश के नाखून लीजिए और अपने बच्चों को उसकी सही निगरानी कीजिए। जब आपने और आपके बच्चों ने अल इस्लाम को कबूल कर लिया तो एक लम्हे के लिए, एक जर्रे के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती कि कोई भी फर्द मुस्लिम होने के बाद गैर मुस्लिमों के त्योहार से मुतासिर हो, मुस्लिम होने के बाद गैर मुस्लिमों के फेस्टिवल से मुतासिर हो, मुस्लिम बन जाने के बाद गैर मुस्लिमों की इबादतों से, गैर मुस्लिमों के तौर तरीकों से मुतासिर हो। अगर मुतासिर होता है तो साफ कुरान ने कह दिया वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, कि जिसका जी चाहे ईमान की वादियों में आ जाए और जिसका मन चाहे कुफ्रिस्तान की वादियों में भटकता रहे। इस्लाम को कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दो राह पे खड़े मत होइए, एक राह को इख्तियार कीजिए। आपने जो पहले ईमान कबूल कर लिया, मुस्लिम और मोमिन हो चुके हैं, उस राह को इख्तियार कीजिए और इसमें होते हुए, इस राह पे होते हुए, इस्लाम की राह पे होते हुए, और इस्लाम को कबूल करते हुए एक जर्रे के लिए भी किसी दीन धर्म से मुतासिर होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया और आप पे अपनी नेमत का इत्माम किया और आपके लिए मज़हब इस्लाम को पसंद किया, साफ फरमा दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने तुम्हारे लिए अल इस्लाम को पसंद किया है, गैर मुस्लिमों को नहीं, गैर मुस्लिम धर्म को नहीं, ईसाई धर्म को नहीं, यहूदी धर्म को नहीं, मजूसी और बुद्धिस्ट धर्म को नहीं, जैनी धर्म को नहीं, बल्कि साफ फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने तुम्हारे लिए जिस दीन का, जिस धर्म का चयन किया है, जिस धर्म का सिलेक्शन किया है, जिस मजहब को तुम्हारे लिए इंतखाब किया है, वो मजहब अल इस्लाम है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम है। अब अल्लाह के पसंदीदा दीन को मानते हुए एक तरफ मानते हैं कि वो मुसलमान हैं और दूसरे तरफ जब कोई त्योहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है तो उधर लग जाते हैं। तो ये सही मानों में अच्छे इंसान नहीं, इनका एनआरसी होना चाहिए। ये घुसपैठिए हैं, सही मानों में ये घुसपैठिए हैं और इनकी कटाई छटाई होनी चाहिए। और अगर आप दुनिया में जिंदगी यूं ही गुजार लेंगे, कटाई छटाई नहीं होगी, तो वहां आपकी कटाई छटाई जरूर हो जाएगी। इसलिए कि आपका अकीदा ही दुरुस्त नहीं होगा। एक तरफ आप मानेंगे अल इस्लाम को और न सही से इधर रहेंगे न उधर रहेंगे, बल्कि दो कश्तियों पे सवार होंगे और जो दो कश्ती पे सवार होता है उसके लिए हलाकत तय होती है, उसके लिए हलाकत तय होती है। इसलिए एक कश्ती पे आ जाइए, दो कश्ती पे सवार होने की कोशिश नहीं कीजिए। और मैं ये बताऊं कि हमारे नौजवान सिर्फ छोटे बच्चे की बात नहीं करता, बच्चियों की बात नहीं करता, औरतों की बात नहीं करता। अपने नौजवानों को देख लीजिए। एक तो ये कि जब
جب کسی غیر مسلموں کا یا کسی کا بھی تہوار آتا ہے، صرف غیر مسلم کی بات نہیں کرتا، اگر کرسمس ڈے آ جائے اس وقت متاثر ہو جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے آ جائے اس وقت متاثر ہو جاتے ہیں، اور ٹیچرز ڈے آ جائے اس وقت متاثر ہو جاتے ہیں۔ ٹیچرز ڈے کی حقیقت اپنی ایک الگ ہے کہ استاد کا ادب و احترام ہونا چاہیے، استاد کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ دین میں نئی چیز کا ایجاد نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا معلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ I have been sent as a teacher، میں ٹیچر کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو جب اس ٹیچر کو کوئی گفٹ نہیں دیا گیا، اس ٹیچر کے لیے کوئی ٹیچرز ڈے خاص اور پرسنل نہیں رکھا گیا، تو آج کل ٹیچرز اپنے لیے کوئی ٹیچرز ڈے یا پھر گفٹوں کا نظام کیوں کہتے ہیں؟ تو مسلموں کو کم سے کم اس غلط رسم و روایات میں، میں کہوں کھل کے یہ ایک بدعت ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلموں کے آئیڈیل، مسلموں کے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب رسول ہمارے لیے آئیڈیل، رسول ہمارے لیے نمونہ، اور رسول سب سے بڑا ٹیچر، رسول سب سے بڑا معلم، اور رسول کے لیے کوئی گفٹ نہیں، رسول کے لیے کوئی ٹیچرز ڈے نہیں جس کو صحابہ مناتے اور صحابہ گفٹ دیتے اور کہتے اللہ کے رسول ہیپی ٹیچرز ڈے۔ جب یہ چیز اس وقت نہیں پائی گئی تو اس وقت آج مسلم ٹیچرز ایسی چیزوں کو ایجاد میں کیوں لاتے ہیں؟ ایسی چیزوں کی ترویج و اشاعت کیوں کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کا پرچار و پرشار کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہر مسلم ٹیچروں کو چاہیے اور مسلم بچوں کو چاہیے اس خرافات میں شرکت نہیں کرے، اس حفاظ و بکواس میں شامل نہیں ہو، اور صاف کہتے میں رسول کا دیوانہ ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آئیڈیل ہیں۔ لہٰذا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آئیڈیل اور رسول سب سے بڑے معلم، اور رسول کے لیے کوئی ٹیچرز ڈے نہیں، رسول کے لیے کوئی گفٹ نہیں، تو پھر ہم کیوں ان تمام خرافات میں شامل ہوں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جب ٹیچرز ڈے آتا ہے ایک تہوار کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ایک فیسٹیول کا شکل اختیار کر جاتا ہے، جس وقت مسلم نوجوانوں کی صحیح رہنمائی اور صحیح گائیڈنگ نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کرسمس ڈے آتا ہے اس وقت بھاگ جاتے ہیں، اور نوجوان اپنے برتھ ڈے پہ اس قدر بھاگتے ہیں، اس قدر دین سے دور چلے جاتے ہیں کہ محلے سے بھی دور چلے جاتے ہیں، کہیں دور جا کے سٹی میں، شہر میں ہوٹل بک کرتے ہیں، وہاں برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر دین سے بھی دور جا رہے ہیں، جس قدر اپنے محلے سے دور جا رہے ہیں، یہ دین سے بھی دور چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہوٹل بک کرتے ہیں اور وہاں برتھ ڈے مناتے ہیں، جو کہ عیسائیوں کی ایک دین ہے، عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے، عیسائیوں کی ایک ایجاد ہے، اس میں عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج تو یہ چیز اس قدر کثرت سے پائی جاتی ہے، اس قدر اس چیز میں ترقی اور ڈیولپ آ گئی ہے کہ اب ہر باپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے، ہر والدین، ہر پیرنٹس اپنے بچے اور بچیوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور وہ برتھ ڈے کے موقع سے عیسائی ہو جاتے ہیں، کرسمس ڈے کے موقع سے عیسائی ہو جاتے ہیں، غیر مسلموں کے فیسٹیول کے موقع سے غیر مسلم ہو جاتے ہیں۔ وہ بظاہر یہ کہ وہ مسلم رہے، لیکن ان کے افعال، ان کے اعمال انہیں غیر مسلم بنا دیتے ہیں، اور کرسمس ڈے کے موقع پہ عیسائی بنا دیتے ہیں۔ گو کہ جب جس کسی کا بھی فیسٹیول ہو، جس کسی کا بھی تہوار ہو، یہ ادھر لڑک جاتے ہیں اور وہی بن جاتے ہیں۔ وہ کہ صحیح معنوں میں مسلم نہج پہ،
اور اسلام کا جو راستہ ہے اس راستے پہ صحیح معنوں میں یہ کھڑے نہیں ہے. اور قرآن نے جو صاف کہا ادخلوا فی السلم کافہ کہ سلم میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اتباع پوری، وفاداری پوری، ماننا پورا، ایکسپٹنس پوری، قبولیت پوری. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کی بات آئی تو مان لی گئی اور جب برتھ ڈے کا موقع آیا تو ادھر چلے گئے، فیسٹیول کا موقع آیا تو ادھر چلے گئے، غیر مسلموں کا تہوار آیا تو ادھر چلے گئے، اور عیسائیوں کا تہوار آیا تو ادھر چلے گئے، یہودیوں کا کوئی تہوار آیا تو ادھر چلے گئے. ایسا لگتا ہے کہ یہ تتر بتر ہو چکے ہیں، یہ منتشر ہے، یہ بکھر کے رہ چکے ہیں. ایک جگہ رہیے، کسی ایک مذہب کو صحیح سے قبول کیجیے، مضبوطی کے ساتھ قبول کیجیے، ورنہ ایسا یہ ہوگا کہ جب قیامت برپا ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا اس دن آپ کہیں گے اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہے، خوب روزے رکھے ہیں، رمضان کے روزے ہم سے چھوٹے نہیں ہیں، کون نمازیں پڑھی ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جب کسی بھی ذات و دھرم کے ماننے والوں کا فیسٹیول آیا، تہوار آیا، ادھر لڑک گئے تھے تو آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا. اور جب عقیدہ درست نہیں تو عبادات درست نہیں، جب عقائد صحیح نہیں تو پھر اعمال صحیح نہیں ہوں گے، پھر کوئی اجر و ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے پکا مسلمان بنیے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مسلمان بن جائیے کہ ہر جگہ مسلمان آپ کو دکھے، ہر جگہ آپ مسلمان دکھے. چاہے ان کا کوئی بھی تہوار آئے آنے دیجئے، لیکن آپ کا تہوار عیدین یہی آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور آپ کا جمعہ آپ کے لیے کافی ہو جانا چاہیے. آپ کا دھرم اتنا مضبوط آپ کے اندر ہو کہ غیر مسلموں کے فیسٹیول اور تہوار کے موقع سے یہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے اور آپ کو ادھر بہکنے نہیں دے، آپ کو ادھر لڑکنے نہیں دے. اور اگر لوٹ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گمراہی کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور فتنے کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. پھر لاکھ آپ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کو مان کر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب پہ چلنے والا بنائے اور اسی مذہب پہ آخری سانس ہماری نکلے اور اسی مذہب پہ ہمارا دیہانت ہو. آمین. وآخر دعوانا